الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة التوبة: إذ تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقین۔ ترجمہ: تم ان لوگوں کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے۔ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافقین بہت بڑی مشکل میں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ایک نہایت سخت بات اس آیت کے اندر آئی ہے، یعنی منافقین کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بھی بے شمار مغفرت کی دعا کریں تو ان کے حق میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے۔ یہاں پر 70 کا لفظ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ 70 مرتبہ دعا کرنے پر بخشش نہیں اور 71 پر بخشش کے امکان ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ کتنی بھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ مغفرت منافقوں کی قبول نہیں فرمائے گا۔ خدا ان بدبخت کافروں اور نافرمانوں کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ آپ نے قمیص مبارک میں کفن دیا، گویا اپنی قمیص میں اس کو کفن دیا، لعاب مبارک جو ہے اپنا اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلاں فلاں وقت ایسی ایسی نالائق حرکات کی، ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ استغفار کروں یا نہ کروں، یہ خدا کا فعل ہے کہ ان کو معاف نہ کرے، یعنی ان کے حق میں میرا استغفار نافع نہ ہو سو ان کے حق میں نہ صحیح ممکن ہے دوسروں کے حق میں میرا یہ طرز عمل نافع ہو جائے۔ دوسرے لوگ سب سے بڑی موذی دشمن کے حق میں نبی کے اس وسعت اخلاق اور وفور رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام و پیغمبر اسلام کے گرویدہ ہو جائیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ گویا اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرما دیا کہ حضرت عمر کی طرح آپ بھی اس کے حق میں استغفار کو غیر مفید تصور فرما رہے تھے۔ فرق اسی قدر ہے کہ حضرت عمر کی نظر بغض فی اللہ کے جوش میں صرف اسی نقطے پر مقصور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے فائدے سے قطع نظر فرما کر عام پیغمبرانہ شفقت کا اظہار اور احیا کے فائدے کا خیال فرما رہے تھے۔ لیکن پھر آخر کار وہی آ ہی گئی جس میں حکم ہوا کہ وَلَا
تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یعنی کہ آپ ان میں سے کسی کی جو ہے وہ نماز جنازہ میں کھڑے نہ ہوں اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ لہٰذا جب یہ حکم آ گیا، جس کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔